بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 8 اور 9 کے لیے چیپٹر نمبر 3 میں آخری ٹاپک ڈیفورسٹیشن۔ ڈیفورسٹیشن اس کے کازز بھی پڑھیں گے اور اس کے ایفیکٹ بھی پڑھیں گے۔ تو ڈیفورسٹیشن کیسے کہتے ہیں؟ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا فارسٹ۔ فارسٹ کیسے کہتے ہیں؟ فارسٹ کہتے ہیں جنگل کو۔ فورسٹیشن کیسے کہتے ہیں؟ یعنی جنگلات بنانا۔ جنگلات بنانا کا مطلب یہ کہ یعنی مختلف جگہوں پہ ہم مختلف جگہوں پر ہم مختلف قسم کے پلانٹس لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ڈیفورسٹیشن۔ ابھی ایک اور ورڈ ہے یہاں پر، اگر میں لکھوں کہ ڈیفورسٹیشن، تو ڈیفورسٹیشن کیسے کہتے ہیں؟ ڈیفورسٹیشن وہ پروسیس ہے جب دن بدن ہم دنیا میں جتنی بھی مختلف قسم کے پلانٹس ہیں ان پلانٹس کا خاتمہ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ڈیفورسٹیشن۔ تو جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ فارسٹ کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، یعنی ان فارسٹ میں مختلف قسم کے پرندے وہ نیسٹ بناتے ہیں یا مختلف قسم کے جانور وہاں پر ان فارسٹ کو ایز اے ہیبیٹیٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی انہی فارسٹ کو مختلف قسم کے اینیملز ایز اے ہیبیٹیٹ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر بچے دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک خوبصورت ہیبیٹیٹ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم ان فارسٹ کا خاتمہ کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں یعنی ایشیا میں سب سے زیادہ ڈیفورسٹیشن پاکستان میں ہوتی ہے۔ ایشیا میں سب سے زیادہ ڈیفورسٹیشن وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ پاکستان میں۔ اور ہمارے پاس فارسٹ اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں جتنا ہم اس کی یعنی کٹائی کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں یعنی 2.5% ہمارے پاس جنگلات ہے، اور اس کا بھی ہم دن بدن بے تحاشا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تو اگر اسی ریٹ کے ساتھ، بہت الارمنگ ریٹ کے ساتھ ہم ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں، اور اگر اس طرح ہم ڈیفورسٹیشن کرتے رہیں تو ایک دن ہم اپنی جنگلات سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ڈیفورسٹیشن ہم کرتے ہیں، جنگلات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کازز اس کی کیا ہے؟ اور جب ہم اس کو ختم کر لیں تو یعنی اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے ہماری اوپر؟ تو جنگلات ہم کیوں ختم کرتے ہیں، کاٹتے ہیں؟ مختلف پرپزز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دن بدن یعنی ہماری پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، پاپولیشن ہمارے پاس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کنسٹرکشن کے لیے جب ہم کوئی گھر وغیرہ بناتے ہیں، یعنی آبادی بڑھتی ہے تو اس کے لیے یعنی گھر بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہسپتال بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ۔ تو کنسٹرکشن کے لیے یعنی جس جگہ پہ پلانٹس وغیرہ ہو وہ پلانٹس ہم ختم کرتے ہیں، وہاں پر ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیفورسٹیشن، یعنی یہاں پر جتنی بھی پلانٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہم کنسٹرکشن کے لیے ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم روڈز بناتے ہیں، یعنی ہائی ویز اور موٹر ویز بناتے ہیں، تو ان روڈز میں یعنی جتنی بھی پلانٹس وغیرہ آتے ہیں، فارسٹ وغیرہ آتے ہیں، سب کا ہم خاتمہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیفورسٹیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3، یہ تو روڈز وغیرہ، اس کے علاوہ ہم یعنی بہت سے علاقوں میں ابھی بھی گیس وغیرہ نہیں ہے، تو وہ یہی ووڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں فیول کے لیے۔ تو یہ جنگلات ہم کاٹتے ہیں فار دا پرپز آف فیول، یعنی فیول کے لیے ہم یہ لکڑی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے جنگلات کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، جس طرح ہم فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں، دروازے وغیرہ یا فرنیچر مختلف قسم کے یعنی بیڈز وغیرہ، تو اس کے لیے بھی ہم جنگلات کا خاتمہ کرتے ہیں، یعنی انہی پلانٹ سے ہم اس کو یعنی بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا جنگلات کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، ٹمبر مافیا، اکثر لوگ چوری چھپ کے جاتے ہیں جنگلات کو، اور وہاں پر وہ مختلف قسم کے پلانٹس کاٹتے ہیں، اور وہ اس کو یعنی فروخت کرتے ہیں مارکیٹ میں بلیک پہ، اور پیسے بنانے کے لیے یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیفورسٹیشن کا ایک مین ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے، مثال کے طور پر آبادی دن بدن بڑھتی ہیں، تو سائڈ پہ ہمارے پاس جتنی بھی علاقے ہوتے ہیں اس میں جتنی بھی جنگلات ہیں، جنگلات کو ہم ختم کرتے ہیں اور وہاں پر ہم فصلیں اگاتے ہیں، تو یہ بھی ڈیفورسٹیشن کا ایک مین کاز ہے۔ ابھی ڈیفورسٹیشن تو ہم نے کر لیا، جنگلات ہم نے ختم کیے۔ ان جنگلات کو جب ہم ختم کرتے ہیں تو یعنی یہ ڈیفورسٹیشن، اس کے ہمارے اوپر ایفیکٹ کیا ہوں گے؟
اثرات کیا ہوں گے، بیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. تو مختلف قسم کے یعنی ایفیکٹس، جس طرح پہلی بات تو یہ کہ ان ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے ہیبیٹیٹ لاس ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کے جانور ان کا ہیبیٹیٹ لاس ہو جاتا ہے، ان کا ہیبیٹیٹ ختم ہو جاتا ہے. جب ان کا ہیبیٹیٹ ختم ہو جائے، ان کے رہنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اینیملز ایکسٹینٹ ہو جاتے ہیں یا انڈینجرڈ ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کی وجہ سے سوئل ایروژن ہوتی ہیں. یعنی سوئل ایروژن کے خاتمے کے لیے ہم جنگلات لگاتے ہیں، یعنی جنگلات اس کو یعنی کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جب ہم ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سوئل ایروژن آتی ہیں. نمبر 3 اس کی وجہ سے ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے فلڈز بھی آ سکتے ہیں. نمبر 4 ان ہی ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے جو ہماری اگر مثال کے طور پر ہم ڈیفورسٹریشن کر لیں تو ہماری پاس جو یعنی ریکریشن پرپزز کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ریکریشن پرپزز کے لیے، تو وہ ہماری ریکریشنل ایکٹیویٹیز وہ ختم ہو جائیں گے. ریکریشنل ایکٹیویٹی ہماری ختم ہو جائیں گے. جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، یعنی وہاں پر گھنے جنگلات ہیں یا مثال کے طور پر بالکل گرین کور ہے. تو اگر ہم یہ گرین کور ختم کر لیں، یعنی یہ جنگلات ختم کر لیں، وہاں پر گرین کور نہیں رہے گا، وہاں پر کوئی یعنی پھر ریکریشن کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جائے گا، تو اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہماری یہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور ساتھ میں یہ کہ اگر ہم ڈیفورسٹریشن کر لیں تو اس کی وجہ سے کلائمیٹک چینج آتا ہے، اور کلائمیٹک چینج سب سے خطرناک یہی کلائمیٹک چینج ہے. اور اس کلائمیٹک چینج کی وجہ سے پھر ہم سب یعنی پوری دنیا یعنی افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ ڈیفورسٹریشن کے کازز اور افیکٹ، یعنی ہم جنگلات کا خاتمہ کرتے ہیں فار دا پرپز آف یعنی کنسٹرکشن کے لیے، روڈز بنانے کے لیے، فیول کے استعمال کے لیے، ایز اے فیول یعنی ہم ووڈز کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں. فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے ٹمبر مافیا اس کو ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں، یعنی اور ایگریکلچر پرپز جس کے لیے بھی ہم ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور بھی ہے کہ مختلف قسم کے میڈیسنز ہم ان پلانٹس وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں. اگر ہم ڈیفورسٹریشن کر لیں تو اس کے افیکٹس کیا ہوں گے؟ پہلا افیکٹ اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی جانور ہیں اس میں رہتے ہیں ان کا ہیبیٹیٹ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اینیملز انڈینجرڈ ہو جاتے ہیں یا ایکسٹینٹ بھی ہو جاتے ہیں. سوئل ایروژن کا خطرہ ہوتا ہے، فلڈز وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، ریکریشن ایکٹیویٹیز وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے پاس سب سے جو خطرناک افیکٹ ہے وہ کلائمیٹک چینج ہے، اور کلائمیٹک چینج کی وجہ سے پوری دنیا پر افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو ڈیفورسٹریشن یعنی ہمیں یعنی کنزرویشن کرنا چاہیے، یعنی اپنی جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کو کنزرو کرنا چاہیے. یعنی جو نیکسٹ جنریشن آ رہے ہیں، فیوچر میں جنریشنز آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی پلانٹس اور اینیملز ہیں اس کو کنزرو کر لیں، اس کو محفوظ کر لیں. اور اگر آج ہم نے کنزرویشن کی تو آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اور آج اگر ہم نے اس طرح ڈیفورسٹریشن کی تو ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے فلڈز آئیں گے، سوئل ایروشن آئے گی، مختلف اینیملز کے ہیبیٹیٹ ختم ہو جائیں گے، وہ اینیملز ختم ہو جائیں گے، کلائمیٹک چینج آ جائے گی. تو اس کی وجہ سے ہماری فیوچر میں جو جنریشن ہے ان کے لیے بہت بڑا پرابلم پھر ہو جائے گا.